آج میں ذرا جو پورے ملک میں سیلاب کی صورتحال ہے اس حوالے سے، اور کراچی کا جس انداز سے کراچی کو عرصے دراز سے اگنور کیا گیا تھا اس کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا۔ لیکن پہلے ابھی کچھ دیر پہلے فرزند زرداری نے ایک طرف پورا ملک اور پرائم منسٹر عمران خان، پوری پاکستانی قوم، کراچی میں جب بارشیں ہوئی اور اس سے جو نقصان ہوا اور اب پورے ملک کے اندر جو سیلاب کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے ریلیف ایکٹیویٹیز میں سب مصروف ہے۔ لیکن ایک ہی جگہ سے ہمیشہ آپ کو سیاست نظر آتی ہے۔ آج فرزند زرداری نے بات کرنی تھی اپنے ابو زرداری کے کرپشن کیسز کے حوالے سے، خورشید شاہ کا بھی ذکر ہوا ان کے کرپشن کیسز کے حوالے سے، بات کرنی ہوتی ہے کبھی NRO مانگنا ہوتا ہے، اور اس کو پاکستان کے جو اہم ایشوز ہیں لوگوں کے ملک کے ایشوز ہے اس کو بھی سیاست کی نظر کر دیتے ہیں۔ پہلے انہوں نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ ایک طرف توشہ خانہ کے کیسز بن رہے ہیں کہ ہم نے گاڑیاں لے لی وہاں سے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ کربوں کی ہم نے کرپشن کی ہے۔ بھائی یہی تو مسئلہ ہے کہ گوداموں میں گندم آپ نہیں چھوڑتے، توشہ خانہ کا بھی آپ سامان نہیں چھوڑتے، آپ ہسپتالوں کی دوائی نہیں چھوڑتے، اسکولوں کا فرنیچر نہیں چھوڑتے، سیلاب زدگان کا نیکلس نہیں چھوڑتے، اور کربوں کی ٹھیکے اور شوگر ملوں کے لیے سبسڈیز اور باہر جائیدادیں بھی نہیں چھوڑتے۔ اس لیے پوری قوم کہتی ہے کہ پیٹ ہے یا کنواں۔ آج وہ اعتراض کر رہے تھے، اعتراض اس چیز پہ کہ توشہ خانے کے حوالے سے اگر کیسز ہے تو آپ تو کہہ رہے کہ کربوں کی کرپشن کی ہے، جی کربوں کی بھی کی اور یہ چیزیں بھی آپ نہیں چھوڑ رہے۔ جو حکومت سیلاب زدگان کے لیے دینے والا نیکلس بھی نہ چھوڑے جو فنڈ میں دیا گیا تھا، آپ کو یاد ہے، وہ نہ چھوڑے تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پھر دوسری چیز کراچی کے حوالے سے بات ہوئی، NDA میں کرونا۔ میں پہلے کرونا کے اوپر ذرا بات کر لوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فرزند زرداری کا اگر بس چلتا تو پورا پاکستان، جو آج انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو معاشی نقصان ہوا ہے اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، تو ان کا اگر بس چلتا پورا پاکستان بند، ملک کی معیشت مکمل طور پہ رک جاتی، جو غریب اور مزدور طبقہ ہے وہ بے روزگار ہو جاتا۔ اس سے کوئی غرض نہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کیا کیا؟ پوری قوم سے پہلے دن پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ ہم نے لوگوں کو اس بیماری سے بھی بچانا ہے، اور ہم نے قوم کو، اپنے لوگوں کو بے روزگاری سے اور بھوک سے بھی بچانا ہے۔ 1,60,00,000 خاندانوں کو پاکستان کا سب سے بڑا ریلیف پیکیج، آپ کو یاد ہوگا احساس کے تھرو 1,60,00,000 خاندانوں کو 12,000 فی خاندان وفاقی حکومت نے دیا۔ آج بھی فرزند زرداری ایک لفظ نہیں بول سکا کہ انہوں نے کیا کیا۔ عمران خان کی جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی تھی اس کو پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا۔ بڑا ذکر ہوتا تھا امپیریل کالج کی اسٹڈی کا کہ 13 اگست کو پاکستان میں اتنے ہزار اموات ہوں گے، 70-80 ہزار کیسز کی بات ہو رہی تھی۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ امریکہ میں 4 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے، انڈیا کے اندر 12 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے، غربت کی لکیر سے نیچے 33% سے زیادہ لوگ چلے گئے۔ یہ میں رپورٹس کا ذکر کر رہا ہوں، اور پرائم منسٹر عمران خان کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی پوری دنیا اپریشیٹ کرنے لگی۔ باقی تو آپ چھوڑے، یہ تو نہیں مان رہے تھے، لیکن جس دن سے بل گیٹس نے کہا اور اس نے اپریشیٹ کیا تو ہمارے پاکستان کے اندر جو لبرلی کرپٹ ہے وہ بھی اپریشیٹ کرنا شروع کر گئے۔ تو یہ تھی کرونا کے وبا میں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پوری پاکستان نے جو NCOC بنا تھا اور اس کی طرف سے جو ہدایات جاری ہوتی تھی، جو SOPs تھے، اس پر عمل کیا۔ اللہ نے ہمیں کامیابی دی، اور یہی بھی آج بھی ہم پوری قوم کو کہتے ہیں کہ کرونا کم ہوا ہے، ختم نہیں ہوا، لہٰذا ان SOPs پہ عمل کریں آپ۔ تو اس بیماری میں بھی اگر، اور سب سے زیادہ امداد اس میں سے کس کو پہنچی ہے؟ لاکھوں خاندانوں کو سندھ میں، کیونکہ غربت کی شرح سندھ میں زیادہ تھی
تو لہٰذا پاپولیشن کے تھرو نہیں، آبادی کے تناسب سے نہیں، غربت کے تناسب سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کی امداد کی جائے، اور ان کی امداد ہوئی۔ لیکن فرزند زرداری سے کرونا کے اوپر بات کرتے ہوئے میں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں کہ آپ نے بھی لاکھوں لوگوں کو راشن دینے کا وعدہ کیا، آج تک کسی کو علم نہیں ہوا کہ وہ راشن آپ نے روئے زمین پر کس کو دیا۔ تو یہ سوال میرے خیال سے مناسب ہے اور اس سوال کا آپ کو جواب دینا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی جتنے ریلیف تھا، جتنے بھی ایکوپمنٹس تھے، جتنی بھی امداد تھی، وہ وفاقی حکومت نے جاری رکھے، اور اس لیے کی کہ ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم یہ سوال اگر کرتے ہیں کہ 18ویں ترمیم اور NFC کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مشکل صورتحال میں جو پیسہ آپ کو ملتا ہے وہ ابو زرداری کے فیک اکاؤنٹس کی نظر ہو، تو لہٰذا ہر پیسے کو آپ فیک اکاؤنٹ کی نظر نہ کیجیے اور ہر چیز میں آپ 10% نہ ڈھونڈیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بات کی فلڈس کے حوالے سے، اور میں اس کے اوپر آنے سے پہلے میں کراچی کے اوپر بات کروں گا۔ پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے اور دل دکھتا ہے جب ہم دیکھتے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر قائد، پاکستان کا معاشی ہب، جب بھی وہاں پہ بارش ہوتی تھی، اور وہ تو کہتا ہے کہ بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، یہ حل نہیں تھا۔ وہاں پہ گورننس کا ایشو تھا، سینیٹیشن کا کوئی انتظام نہیں، سیوریج کا کوئی انتظام نہیں، لوگوں کے واٹر سپلائی کا کوئی انتظام نہیں، انفراسٹرکچر مکمل طور پہ تباہ۔ آپ نے وہاں پہ کراچی میں 3 نسلوں سے حکومت کر کے، اور تیسری دفعہ مسلسل آپ کی حکومت ہے، آپ نے کراچی کو اس نہج تک پہنچایا۔ اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کراچی اس ناروا سلوک کا بالکل جو ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کراچی بہترین سلوک کا مستحق تھا، اس ناروا سلوک کا نہیں۔ ہر پاکستانی کا، چاہے اس کا جس علاقے سے بھی تعلق ہو، کیونکہ جب ہم سنتے تھے اور کراچی میں یہ نعرہ بلند ہوتا کہ کراچی سب کا، کراچی کا کوئی نہیں، تو دل دکھتا تھا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کراچی کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج دیا، تو اس کا کیا مطلب کہ کراچی کا ہاتھ تھاما، کراچی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ یہ کراچی کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ کراچی ہمیشہ سے اس سے بہترین کا مستحق تھا۔ کراچی کا انفراسٹرکچر آپ نے تباہ کر دیا، کراچی کو کچرے کا ڈھیر آپ نے بنا دیا، وہاں پہ بارشوں کے پانی سے پورا کراچی ڈوب جاتا ہے، وہاں پہ آپ کے انفراسٹرکچر تباہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مسائل ہے۔ یہ تمام گورننس کے ایشوز ہے، بیڈ گورننس کے ایشوز ہے، اور بیڈ گورننس آپ کی ہے، آپ کی وہاں پہ حکومت ہے۔ یہاں پہ اگر ہم یہ سوال کریں کہ آج سیاست کیا ہو رہی ہے کہ ہم نے اتنا پیسہ دے دیا، وفاق نے اتنا پیسہ دے دیا، وفاق کو اتنا اور مزید دینا چاہیے، ہم ان باتوں کے اوپر مزید بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا جس دن عمران خان صاحب کراچی آئے، وہ فیصلے کا دن تھا کہ بہت ہو گئی کراچی میں سیاست، بہت ہو گیا کراچی کے لوگوں کے ساتھ ظلم، بہت ہو گیا کراچی کی تباہی کے جو آپ نے، وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ کراچی کی جو آج کی صورتحال ہے یہ کسی ایک دن کی بات نہیں ہے۔ ابھی پرسوں ان کے ترجمان نے خود کہا تھا کہ 30-40 سال کا جو گند ہے وہ ایک سال میں صاف نہیں ہو سکتا، تو 30-40 سال تو آپ کی حکومت ہے وہاں پہ، آپ نے کراچی کے ساتھ یہ کیا۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہمیں بتایا کہ اب ہم نے کراچی کے کام کے اوپر فوکس کرنا ہے، آپ روزانہ بیانات دیتے ہیں، دیتے جائے، کراچی کی ترقی کو، کراچی کو مزید آپ کے زرداری لیگ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کراچی کو اب کوئی ترقی سے نہیں روک سکتا۔ کراچی کا انشاءاللہ آغاز ہو گیا، ان کے لیے پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج دے دیا گیا۔ انشاءاللہ کراچی میں ترقی کا سفر شروع ہوگا، کراچی کے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کیا جائے گا، کراچی میں سیوریج کا بہترین انتظام کیا جائے گا، سینیٹیشن کا انتظام ہوگا، وہاں پہ واٹر سپلائی کی سکیمز آئیں گے، وہاں پہ سڑکیں بنی گی، وہاں پہ ترقی ہوگی، اور چونکہ وہاں پہ ہمارا معاشی ہب بھی ہے، اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، وہاں پہ انڈسٹریز بھی چلی گی، لوگوں کے لیے آسانیاں بھی ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں اب وفاقی حکومت کرنے جا رہی ہے۔ آپ فرزند زرداری سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو حکومت ہے آپ ان سے پوچھ لیتے، یہ کب تک آپ اس قسم کی سیاست کریں گے؟ کرونا کی وبا میں آپ نے سیاست بہت کی اور ان کی خواہش کیا تھی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کرونا کی وبا میں کامیابی کس وجہ سے ملی،
تو پرائم منسٹر عمران خان کہتے کہ جس دن میں بلیو کرتا ہوں اس کے اوپر کہ غریب کا ہم نے سوچا، ہماری ترجیح تھی مزدور اور عام طبقہ، ہماری ترجیح تھی پاکستان کا چھوٹا دکاندار، پاکستان کا دیہڑی دار، پاکستان کا ڈرائیور، ہم ان لوگوں کے اوپر بات کرتے تھے، ان کے لیے پالیسیز بنائی، ان کے لیے ریلیف پے کر دیا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہو گئی، اللہ نے مدد کی۔ اگر آپ کا بس چلتا تو آپ تو دو چیزوں کے انتظار میں تھے، ایک یہ کہ یا تو اموات اتنی ہو جائے گی جو کہ پوری دنیا میں ہو رہی تھی کہ ان کا بہترین ہیلتھ سسٹم جو دنیا کا تھا وہ ناکام ہو گیا، یا تو اموات اتنی ہو جائے گی کہ اس کے اوپر سیاست کریں گے، اور یا معیشت مکمل طور پہ ڈوب جائے گی جو انڈیا کی صورتحال ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دنیا کے مضبوط ترین ہیلتھ سسٹم، مضبوط ترین اکانومیز کولیپس کر گئی، ہیلتھ سسٹم ناکام ہوا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے تو 30-40 سال سے کبھی یہاں پہ علاج کیا ہی نہیں ہے۔ نواز شریف علاج باہر، شہباز شریف علاج باہر، زرداری علاج باہر، آپ تو باہر علاج کرتے تھے، آپ نے غریب کے لیے اسپتال کیا بنائے تھے؟ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایمرجنسی بنیادوں پہ ہم نے وہاں پہ جتنی بھی سہولیات تھے وہ بھی پہنچا دیے، اللہ کی مدد بھی شامل ہوئی، اور وہ سیاست کرنے کا آپ کو موقع نہیں ملا۔ اب یہ آپ کراچی کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، جتنی بھی آپ کی کوشش ہو، ہم نے چند دنوں سے اگنور بھی کیا، کیونکہ جتنا بڑا کاز ہے، جتنا بڑا کام ہونے جا رہا ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، جو کروڑوں کی آبادی ہے، معاشی ہب ہے، ہم وہاں پہ ترقی کا کام کرنا چاہتے ہیں جس طرح پورے ملک میں کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہم نے کہا یہ بندہ میٹر ہی نہیں کرتا، اس کو کیا جواب دینا۔ لیکن اس کا کام ہی یہ ہے کہ صبح اٹھے، جب کراچی میں بارشیں آئی اس وقت تو یہ غائب ہو گیا تھا، جس دن سے پیکج آیا ہے کہتے کہ پیسہ پیسہ۔ میں اب کل کی میٹنگ انہوں نے فلڈ کے حوالے سے بات کی، میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، پرسوں میٹنگ تھی پرائم منسٹر صاحب کی قیادت میں، تمام صوبائی حکومتیں اس میں شامل تھی۔ جب فلڈ کے حوالے سے بات آئی، سب سے زیادہ نقصان خیبر پختونخوا میں ہوا ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں جو ہوا، پہلے تو حکومتوں کا، ریاستوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ حادثے کو روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ اگر قدرتی آفات آتے ہیں تو اس میں پھر ریاستیں یا حکومتیں ایکٹ یا ری ایکٹ کیسے کرتی ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں خیبر پختونخوا کی مثال رکھتا ہوں، خیبر پختونخوا کی مثال رکھتا ہوں کہ سیلاب آیا تو کل پرسوں جو پرائم منسٹر صاحب کو بریفنگ دی جا رہی تھی تمام صوبوں کے حوالے سے، تمام سڑکیں انہوں نے 12 گھنٹے کے اندر کھول دی۔ جو سیلاب، جو پانی کا تیز ترین بہاؤ تھا، اس میں بھی جہاں پہ بجلی کے کھمبے اور سارے بہہ گئے تھے، 12 گھنٹے کے اندر تمام بجلی جو ہے وہاں پہ بحال ہو گئی۔ 3 گھنٹوں کے اندر جو سڑکوں کے اوپر سیلاب سے جو کچرا وغیرہ آیا تھا وہ 3 گھنٹوں کے اندر صاف ہو گیا۔ جن لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی اگلے دن ان کو کمپنسیشن مل گیا۔ جن گھروں کا نقصان ہوا تھا ان کو ٹورسٹ جو تھے ان کو محفوظ مقام تک پہنچا دیا گیا، اور یہ آپ کے میڈیا چینل نے بھی دکھایا ہے کہ محفوظ ترین مقامات تک ان کو منتقل بھی کیا گیا۔ جن لوگوں کا نقصان ہوا ان کے پہلے دن ہی سروے بھی مکمل ہو گیا کہ ان کو امداد بھی دی جائے گی۔ اور پہلے روکنے کے لیے کیا ہوا تھا، نوشہرہ اور سوات کی میں 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمیشہ سے ہر سال، ایک تو 2010 کے سیلاب کی بات ہوتی ہے، لیکن جس سال مونسون آتا ہے اس میں جب بارشیں ہوتی ہے تو آپ کو نوشہرہ اور ایسے علاقے نظر آتے ہیں کہ وہ سیلاب کی نظر ہو جاتے۔ فلڈ پروٹیکشن وارز وہاں پہ بنے تھے، اللہ نے نوشہرہ کو ان جو کام ہوئے تھے پہلے سیلاب سے پہلے اس کی وجہ سے اللہ نے محفوظ بنا دیا۔ سوات میں نیمگولائی، کوزا بانڈے، برا بانڈے، نکورسل بنتے ان علاقوں میں جو حفاظتی پشت اور کام ہوئے تھے، منگورا شہر میں جو کام ہوا تھا اللہ نے اس سے بھی بڑے نقصان سے بچا لیا۔ تو پہلے تو آپ نے ایک ان حادثات کو روکنے کے لیے انتظامات کیے، دوسرا یہ کہ جب اس قسم کے قدرتی آفات آتے ہیں تو آپ اس میں ایڈ کیسے کرتے ہیں کہ 12 گھنٹے میں بجلی مکمل طور پہ بحال۔ کراچی والوں سے پوچھے، وہاں پہ جو سڑکیں تھیں مکمل طور پہ کھلی ہوئی، وہاں پہ جو نقصان ہوا، ایک برج کا جو نقصان ہوا اس کو اسی دن مرمت بھی کر کے وہاں پہ الٹرنیٹ لوگوں کے لیے انتظام کر دیا گیا، لوگوں کو محفوظ مقام تک منتقل کیا گیا۔ جن کی ڈیتھس ہو گئی تھی ان کو اگلے دن کمپنسیشن مل گئی، ان کے اہل خانہ کو۔ جن کا نقصان ہوا تھا ان کا سروے مکمل کر کے یہ KPK نے کیا۔ دوسری طرف پرسوں جب میٹنگ تھی، بلوچستان اپنی بات کر رہے ہیں کہ کیا کیا اقدامات ہم نے کیے، آگے کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا نے یہ تمام چیزیں بتا دی کہ یہ ہو چکا ہے، اور آگے کے لیے ہم مزید مستقبل میں
نقصان سے بچنے کے لیے کیا کیا پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں. اسی طرح پنجاب نے بھی اپنی پوری پروگرس بتائی. جب سندھ کی باری آئی تو سندھ نے پھر کہا کہ 27 ارب اس چیز کے لیے، 10 ارب اس کے لیے، 15 ارب اس کے لیے. ہر چیز میں پیسہ مانگ رہے ہیں، ہر چیز میں پیسہ، اور ان کی جو پروڈکٹس چل رہے ہیں اس کے اوپر ان کو دکھ ہوتا ہے. این ڈی ایم اے کے حوالے سے آج فرزندی زرداری نے بات کی، میں اس پہ بھی آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ این ڈی ایم اے صرف 3 نالوں کی صفائی کے لیے نہیں ہے. این ڈی ایم اے اپنا جواب دے سکتا ہے، لیکن چونکہ میں میٹنگ میں موجود تھا تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں قوم کے سامنے سچ رکھوں. وہاں پہ این ڈی ایم اے کی جو پریزنٹیشن تھی اور جو ریلیف کام ہو رہا ہے اس وقت، خیبر پختونخوا اپنی مدد آپ کے تحت، کیونکہ 18ویں ترمیم اور این ایف سی کی بات ہو رہی ہے کہ مالی انتظامی سیاسی اختیارات اگر آپ کے پاس ہے تو یہ ابو زرداری کے فیک اکاؤنٹس کے لیے نہیں ہے. یہ مال یہ وہاں پہ لوگوں کے لیے لگانے کے لیے ہے، لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہے. آپ یہاں پہ فیک اکاؤنٹس کی نظر کر لیتے سارا پیسہ. ریلیف ایکٹیویٹی جو این ڈی ایم اے نے بتایا اس میں چاہے فوڈ پیکٹس ہو، جو تیار کھانا ہوتا ہے لوگوں کے لیے وہ ہو، چاہے بلینکٹس ہو، چاہے وہاں پہ سلیپنگ میٹس ہو، میٹریسز ہو، چاہے وہاں پہ دوائیاں ہو، چاہے وہاں پہ پانی ہو، یہ تمام ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا اور آپ کو کاپی دے دوں گا. یہ این ڈی ایم اے ابھی تک سندھ میں پہنچا چکا ہے. اور 3 نالوں کی صفائی نہیں، پورے سندھ کے اندر صفائی ہو رہی ہے. ان کو یہ دکھ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کراچی کی صفائی، کچرا جو وہاں پہ پڑا ہوا ہے اس کی صفائی کرتے کرتے جو سندھ کی سیاسی کچرا ہے ان کا بھی صفایا ہو جائے. دکھ اس چیز کا ہے. آج بار بار 3 نالوں کی صفائی کی بات کر رہے تھے، 3 نالوں کی صفائی نہیں ہے. پورے کراچی میں، پورے سندھ میں انشاءاللہ ترقی کا سفر اسی طرح جاری رکھیں گے جس طرح پورے پاکستان میں ہے. سندھ بھی ہمارا اتنا ہے جتنا ہمارے باقی صوبے ہیں. ہم علاقائی بنیادوں پہ، ہم زبان کے نام پہ یہ سیاستیں نہیں کرتے. انشاءاللہ ان کو ڈر ہے کہ اگر کراچی میں کچرے کا صفایا ہو گیا، نالوں سے کچرے کا صفایا ہو گیا تو جو سندھ حکومت کا کچرا ہے وہ بھی صاف ہو جائے گا. شاید آپ کی یہ خدشے درست ہو، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اس وقت فیصلہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ہم سب کو احکامات دیے ہیں اور جو کراچی کے لوگوں کے پاس، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ آئے تو ایک ہی آبجیکٹو ہے. آبجیکٹو ملک کے باقی صوبوں کی طرح سندھ کی ترقی کا ہے. آبجیکٹو ایک ہے کہ آپ جتنی بھی سیاسی بیانات دے سکتے ہیں دے دیں، لیکن خدا کے لیے اگر پلاننگ ہو گئی ہے کہ ہم نے کراچی میں لوگوں کو اس عذاب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا ہے کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. ہم آپ کو ایسا کراچی دینا چاہتے ہیں کہ بارش آئے گا لیکن گھروں کے اندر پانی نہیں آئے گا. ہم انشاءاللہ کراچی کو انفراسٹرکچر دینا چاہتے ہیں کہ اسی طرح آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہاں پہ سڑک تلاش کرنی نہیں پڑے گی کہ لوگ جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ سڑک کہاں پہ، سڑک تو ہے ہی نہیں وہاں پہ. ہم انشاءاللہ کراچی کو وہ صاف پینے کے پانی کے جو ان کے مسائل ہیں وہ حل کر کے دے دیں گے، جس طرح انشاءاللہ باقی پاکستان میں پروجیکٹس چل رہے ہیں کہ کراچی بھی بہترین سلوک کا، بہترین کا مستحق ہے. خدا کے لیے اپنی سیاست، یہ تو کرونا میں بھی سیاست کر کے آخر میں کہتے ہیں کہ سیاست نہ کریں، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عمران خان کی نیتی، عمران خان کی پلاننگ، سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو اسٹریٹجی، این سی او سی کا کام، یہ کامیاب ہو گیا. ابھی این ڈی ایم اے کام کر رہے ہیں ساتھ میں وفاقی حکومت کے، اس سے آپ کو دکھ ہے. میں آپ کو راشن کا، میں نے 18ویں ترمیم کی آپ بات کرتے ہیں، کرونا کی وبا میں آپ کا فرض نہیں تھا کہ راشن پہنچاتے، لیکن آپ نے کہاں پہ دیا، کس کو دیا، کسی کو پتہ نہیں چلا. عمران اسماعیل صاحب گورنر سندھ جو ہے، ان سے ہمیں رابطہ کرنا پڑا جو وہاں پہ کوئلے کی کان میں اور باقی لوگ کام کر رہے تھے. ہمیں ان کی مدد حاصل کرنی پڑی کہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت ان لوگوں کی کوئی خدمت کرے. ہمارے وہاں پہ فیصل واڈا، علی زیدی جا کے اور علیم عدل شیخ لوگوں تک سامان پہنچا رہے تھے. ہمارے ایم این ایز وہاں پہ کام کر رہے تھے. لیکن یہ کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے. یہی کام ہوتا ہے عوامی حکومتوں کا. لہٰذا میں آخر میں پھر کہتا ہوں، ان کی تو آج پوری پریس کانفرنس کا محور ایک ہی تھا کہ ابو زرداری جو تونچہ خانہ کیس میں ان کو پکڑا جا رہا ہے، گاڑیوں کی کیسز میں اگر ہم اتنے غریب ہیں تو کربوں کی کرپشن کیوں کی ہے. بھائی میں پھر سے بتا دوں، ریپیٹ کر لوں کہ آپ سیلاب زدگان کا ہار تک نہیں چھوڑتے، آپ گوداموں میں گندم نہیں چھوڑتے، آپ چینی کی سبسڈی نہیں چھوڑتے، آپ اسپتالوں کی دوائی نہیں چھوڑتے، ایون کہ کچرے کو اور کراچی میں پانی کو بھی آپ نے کرپشن کی نظر بنا دیا ہے. فیک اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہے یہ سارا پیسہ.
خدا کے لیے اپنی کرپشن بچانے کے لیے ملک کی ایشوز کے اوپر سیاست نہ کرے. میں آخر میں اسی بات پہ ختم کروں گا کہ جس طرح کرونا کی وبا میں پرائم منسٹر صاحب نے 1.60 کروڑ خاندانوں تک امداد پہنچائی, غریب کا خیال رکھا, مزدور کا, دیہڑی دار کا, ریڑے والے کا, سب کا خیال رکھا. انشاءاللہ آگے بھی ہماری موجودہ حکومت کی ترجیح اور جو احساس عمران خان کا ہے وہ اس موجودہ حکومت کا سب سے بڑا پروگرام ہے. پورے پاکستان میں ماڈل پناہ گاہیں بھی بن رہی ہے. پرسوں آپ نے پروجیکٹ دیکھا. خیبر پختونخوا حکومت کو اور باقی جو صوبائی حکومت ہے ان کو ہم داد پیش کرتے ہیں کہ میں نے صرف کہا کہ سندھ میں NDA میں اس وقت کام کر رہا ہے تمام چیزیں, وفاق کراچی میں کام کر رہا ہے سب سے بڑا ریلیف پیکج دے کے, لیکن صوبوں نے اپنی مدد تحت آپ کے تحت نہ صرف کام کیا بلکہ میٹنگ میں یہاں تک بولا کہ 18ویں ترمیم اور NFC میں ہمیں جو اختیارات دیے گئے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور آگے کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ یہی گورننس, آپ کا ایشو گورننس کا ہے, یہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ حادثے کو روکنے کے لیے کیا انتظامات کرتے ہیں, اور اللہ نہ کرے اگر حادثہ ہوتا ہے تو اس وقت حکومتیں ایڈ کیسے کرتی ہے, یہ میٹر کرتا ہے. اور آپ نے وہ بھی دیکھا انشاءاللہ مل کر. اور آخر میں سندھ کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ بات رہ گئی, NDMA کو پرائم منسٹر صاحب نے پرسوں NCC کی میٹنگ میں ہدایت کی ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کے باوجود, اتنے بڑے پیکج کے باوجود, 18ویں ترمیم NFC شیئر کے باوجود آپ سندھ میں نقصانات کا تخمینہ لگائے. وفاقی حکومت کی طرف سے جو مدد ہوگی انشاءاللہ ہم وہ کریں گے. لہٰذا سندھ حکومت کے ساتھ NDMA کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ وہاں پہ تمام جو نقصانات ہے اس کا تخمینہ بھی لگائے, تو ہم ساتھ میں وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن گزارش اتنی سی ہے کہ ملک کے ایشوز کو, لوگوں کی ترقی کو, لوگوں کے مسائل کے حل کو آپ سیاست کی نظر نہ کریں. آپ اگر اپنا ایک کام نہیں بتا سکتے تو دوسروں کے کاموں کو کنٹروورشل نہ بنائیں, اس کے اوپر سیاست نہ کریں. شکریہ.